آج کی ویڈیو میں بات ہوگی مکمل موت اور نامکمل موت میں کیا فرق ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عام موت کیا ہوتی ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خدا جیسے ہی نامکمل وجود کو اس موت سے بھری ہوئی کائنات میں داخل کرتا ہے، جیسے ہی داخل کرتا ہے اسی لمحے موت اس وجود کے اندر لوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے موت کی سطح اس وجود کے اندر بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے، بلند ہوتی جاتی ہے، بلند ہوتی جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ وجود موت سے بالکل بھر جاتا ہے۔ جیسے آپ ایک نامکمل بال کو ٹب میں ڈالیں، جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا بھی تھا، ٹب میں ڈالیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس نامکمل بال میں پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نامکمل بال میں پانی بالکل بھر جاتا ہے، یعنی وہ پانی سے بالکل بھر جاتی ہے۔ یہی صورتحال اس کائنات میں نامکمل وجود کے ساتھ پیش آتی ہے کہ جیسے ہی وہ اس کائنات میں آتا ہے اسی لمحے موت اس کے وجود کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس کی موت کی سطح بلند ہوتی جاتی ہے، بلند ہوتی جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ موت اس وجود کے اندر بالکل بھر جاتی ہے۔ اسی کو عام موت آ جانا کہتے ہیں، یعنی کہ جب نامکمل وجود موت سے بالکل بھر جائے تو یہ صورتحال عام موت کہلاتی ہے۔ یعنی یہ جو آپ دنیا میں انسانوں کو موت کا شکار ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ دراصل ہوتا ان کے ساتھ کیا کہ ان کا وجود موت سے بھر جاتا ہے۔ جب موت سے بھر جاتا ہے تو وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ عام موت ہوتی ہے۔ یہ سامنے یہ تصویر میں آپ ایک وجود ڈی دیکھ رہے ہیں، یہ ایک نامکمل وجود ہے۔ یہ جیسے ہی کائنات میں داخل ہوا تھا اسی وقت اس کے اندر موت داخل ہو گئی تھی، اور پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا اس میں موت کی سطح بلند ہوتی گئی، اور پھر یہ دیکھیں یہ وجود ڈی موت سے بالکل بھر گیا ہے۔ تو جیسے ہی وجود ڈی موت سے بھرا وہ موت کا شکار ہو گیا، اسی کو عام موت کہتے ہیں۔ عام موت کیا ہوتی ہے؟ یعنی نامکمل وجود موت کا شکار کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر جب اس کا وجود موت سے بھر جائے، تو یہ تو عام موت ہوتی ہے۔ اب میں بات کروں گا مکمل موت کیا ہوتی ہے۔ یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وجود اے ہے، یہ ایک نامکمل وجود ہے۔ یہ جیسے ہی اس کائنات میں داخل ہوا تھا اسی لمحے موت اس کے وجود میں لوڈ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ دیکھیں یہ موت اس کے اندر آ گئی ہے۔ اس کے بعد جوں وقت گزرتا گیا اس کے اندر دیکھیں موت کی مقدار بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ دیکھیں موت کی سطح بلند ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ وجود پستی کی طرف بھی جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جوں وقت گزر رہا ہے موت کی مقدار بھی بڑھ رہی ہے، اور یہ پستی کی طرف بھی حرکت کر رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا ہماری اس کائنات کی پست ترین سطح ہے بڑھاپا ضعیفی۔ وجود نامکمل وجود جیسے ہی ہماری اس کائنات میں داخل ہوتا ہے وہ بڑھاپے یعنی ضعیفی کی طرف حرکت شروع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ وجود ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ضعیفی سے جا کے ٹکرا گیا، بڑھاپے سے جا کے ٹکرا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس کا وجود جو ہے موت سے بالکل بھر گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مکمل موت۔ مکمل موت میں وجود کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ ضعیفی یعنی بڑھاپے کے ساتھ بھی ٹکراتا ہے، اور ساتھ ہی موت سے بھی اس کا وجود بھر جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مکمل موت۔ مکمل موت کی دو شرائط ہیں، یعنی مکمل موت کی دو شرائط ہیں کہ وجود بڑھاپے سے بھی ٹکرایا ہو اور موت سے بھی بھرا ہو۔ اس کو کہتے ہیں مکمل موت۔ اور مکمل موت میں وجود کو موت بھی آ جاتی ہے اور وہ مر بھی جاتا ہے، یہ ہوتی ہے مکمل موت۔ اس کی شرائط میں بتا چکا ہوں مکمل موت کی کہ وجود جو ہے بڑھاپے سے بھی ٹکرایا ہو یعنی ضعیف بھی ہو چکا ہو، اور ساتھ اس کے وجود کے اندر اس کا وجود موت سے بھی بھر چکا ہو، تو ایسی موت مکمل موت کہلاتی ہے، قدرتی موت کہلاتی ہے۔ یہ قدرتی موت ہے جس میں نامکمل وجود بڑھاپے تک بھی پہنچ جاتا ہے یعنی ضعیفی تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور اس کا وجود پھر بالآخر موت سے بھر جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ یہ قدرتی موت ہی کو مکمل موت کہتے ہیں، یعنی قدرتی موت میں نامکمل وجود ضعیف ہو کر مرتا ہے، یہ مکمل موت ہوتی ہے۔
قدرتی موت کو آپ مکمل موت بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں نامکمل وجود ضعیف ہو کر مرتا ہے. اور اس کی دو شرائط میں نے آپ کو جیسے کہ بتائیں کہ نامکمل وجود بڑھاپے سے ٹکرایا ہو، اور دوسرا اس کے وجود کے اندر اس کا وجود موت سے بھر چکا ہو. یہ مکمل موت ہوتی ہے یا قدرتی موت بھی کہلاتی ہے. اب میں بات کروں گا کہ نامکمل موت کیا ہوتی ہے. نامکمل موت میں یہ جو دو شرائط میں نے بتائی ہیں، ان میں سے کوئی ایک پوری ہو رہی ہوتی ہے، دونوں نہیں پوری ہو رہی ہوتی. تو کوئی ایک اگر پوری ہو رہی ہو تو ایسا وجود بھی موت کا شکار تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر کیونکہ نامکمل موت ہوتی ہے اس لیے وہ مرتا نہیں ہے. اس کا بھی میں بتاؤں گا. یہ دیکھیں یہ وجود بھی ہے. یہ دیکھیں یہ ابھی یہاں تک پہنچا ہے. یہ جیسے یہ کائنات میں داخل ہوا تھا وجود اے، پھر یہ آہستہ 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 میں موت میں اضافہ ہوتا گیا، مقدار بڑھتی گئی، اور ساتھ ساتھ وہ پستی کی طرف بھی اس حرکت شروع کر دی اس نے. اور پھر جب یہاں تک پہنچا تھا تو یہ دیکھیں اس میں ابھی موت کی مقدار یہ موت سے بھرا نہیں ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں ابھی جوانی کی سطح پہ ہے، جوانی کی سطح پہ ہے. یہ ابھی یہ بہت زیادہ خالی ہے یہ جگہ یہاں پہ جب پہنچا ہے. لیکن دیکھیں یہ جب یہاں پہ پہنچا، یہاں سے آتا تھا، جب یہ یہاں تک پہنچا تو یہ دیکھیں یہ موت سے بالکل بھر گیا ہے، ابھی ہی بھر گیا ہے، جوانی میں ہی بھر گیا ہے. تو یہ جو ہے یہ اب جیسے ہی وجود، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وجود موت سے بھر جائے تو وہ موت کا شکار تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ نامکمل موت ہے کیونکہ یہ دو شرائط میں سے ایک پوری کر رہا ہے. دو شرائط میں نے کون سی بتائی ہیں کہ وجود موت سے بھی بھرا ہو اور بڑھاپے سے بھی ٹکرایا ہو. اب یہ دیکھیں یہ موت سے تو بھر گیا وقت سے پہلے. دیکھیں یہ وقت سے پہلے موت سے نہیں بھرا تھا. قدرتی موت میں وقت سے پہلے وجود موت سے نہیں بھرتا بلکہ ضعیفی تک پہنچ کے موت سے بھرتا ہے. لیکن یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں یہ بڑھاپے کی سطح ہے، ضعیفی کی سطح ہے، لیکن ابھی یہ کتنا دور ہے، لیکن یہ وقت سے پہلے ہی موت سے بھر گیا ہے. اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے کسی نامکمل وجود کو تو جوانی میں ہی مر جاتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نامکمل وجود کسی جنگ میں چلا جائے تو وہاں پہ بھی وہ جوانی میں مر جاتا ہے. کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی اس طرح کی یعنی کہ زلزلہ وغیرہ آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو نامکمل وجود جوانی میں ہی مر جاتا ہے، تو اس کا وجود وقت سے کہیں پہلے موت سے بھر جاتا ہے. اب کیونکہ یہ دونوں شرائط پوری نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وجود بھی موت سے تو بھر گیا ہے لیکن ابھی بڑھاپے سے نہیں ٹکرایا، تو خدا کے قانون کے مطابق یہ موت کا شکار تو ہو چکا ہے لیکن ابھی مرا نہیں ہے. مرا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کو مکمل موت ابھی نہیں آئی، یہ نامکمل موت کا شکار ہوا ہے. مکمل موت کسی وجود کو اس وقت آتی ہے جب وہ بڑھاپے سے بھی ٹکرا جائے اور موت سے بھی بھر چکا ہو. یعنی دونوں شرطیں جب کوئی نامکمل وجود پوری کرتا ہے تو وہ مرتا ہے. تو یہ کیونکہ اس نے ایک شرط پوری کی ہوئی ہے کہ موت سے تو بھر گیا، خدا کے قانون کے مطابق ایک شرط اگر کوئی وجود پوری کر رہا ہو تو وہ موت کا تو شکار ہو جاتا ہے لیکن نامکمل موت کا. اور نامکمل موت میں وجود مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ ہوتا ہے. یہ زندہ ہے وجود بھی، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی بیتے گا، اس کو قبر میں ڈالیں گے، اس کو چارپائی پہ ڈالیں گے، جو کچھ بھی ہوگا یہ سب کچھ یہ دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا جب تک کہ یہ مرے گا نہیں. اور یہ کب مرے گا؟ جب یہ بڑھاپے کی سطح تک پہنچے گا حرکت کرتے ہوئے. جب تک اس کے اوپر مکمل موت طاری نہیں ہوگی یہ نہیں مرے گا، یہ زندہ ہے. اب وجود سی کی بات کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ بھی ایک شرط پوری کر رہا ہے. یہ دیکھیں یہ بڑھاپے کی سطح سے تو ٹکرا چکا ہے، ضعیفی کی سطح سے تو ٹکرا چکا ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ موت سے ابھی نہیں بھرا. یہ بھی دو شرطوں میں سے ایک شرط پوری کر رہا ہے. اور جو وجود دو شرطوں میں سے ایک وجود ایک شرط پوری کرے، جیسا کہ میں نے بتایا خدا کے قانون کے مطابق وہ موت کا شکار تو ہو چکا ہوتا ہے لیکن مرا نہیں ہوتا. یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی ایک شرط پوری کر رہا ہے. یہ موت سے بھر چکا ہے لیکن یہ کیونکہ ابھی ضعیفے سے نہیں ٹکرایا ہے اس لیے یہ بھی خدا کے قانون کے مطابق زندہ ہے. اور یہ ضعیفے سے تو ٹکرا چکا ہے لیکن ابھی موت سے نہیں بھرا. یہ بھی خدا کے قانون کے مطابق زندہ ہے. یہ کب مرے گا؟ جب یہ ضعیفی سے ٹکرائے گا. جب ضعیفے سے ٹکرائے گا تو اس پہ مکمل موت آ جائے گی تو یہ مر جائے گا. اسی طرح یہ کب مرے گا؟ جب یہ موت سے بھر جائے گا. موت سے بھر جائے گا تو یہ مر جائے گا. اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ ضعیف لوگ دیکھتے ہیں جو آپ عام آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ زندہ نظر آ رہے ہوتے ہیں،
تو وہ ایکچولی موت کا خدا کے قانون کے مطابق موت کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک شرط پوری کر رہے ہوتے ہیں، ضعیفی سے ٹکرا چکے ہوتے ہیں، صرف ایک شرط رہتی ہوتی ہے، موت سے نہیں بھرے ہوتے. سو یہ نامکمل موت ہوتی ہے ان کی. جیسے ہی ان کا وجود میں موت بھر جائے گا ان کا وجود، تو وہ مر بھی جائیں گے. سو یہ ہمیں تو نظر آ رہے ہوتے ہیں زندہ، لیکن یہ ایکچولی مر چکے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے یہ کب کے مر چکے ہیں. انہوں نے اپنے وہ زمانہ بھی دیکھا ہوتا ہے کہ جب وہ جوانی کی اپنی شباب دیکھا ہوگا، بلند ترین طاقتور اپنا وجود دیکھا تھا، جسم دیکھا ہو، وہ زمانہ انہوں نے گزارا ہوتا ہے. تو اس زمانے کو آج سے کمپیئر کریں جہاں پہ ان سے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، جہاں پہ ان سے چلنا پھرنا مشکل ہو رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے، تو یہ تو کب کے مر چکے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے. لیکن عام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زندہ ہیں. اسی طرح یہ عام لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ مر چکے ہیں، لیکن خدا کے قانون کے مطابق یہ زندہ ہے. اور یہ بھی سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب یہ چارپائی پہ لیٹے ہوتے ہیں یا قبر میں ان کو اتارا ہوتا ہے تو یہ زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نامکمل موت کا شکار ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ بھی نامکمل موت کا شکار ہوتے ہیں وجود، اس لیے یہ بھی زندہ ہوتے ہیں اور یہ بھی زندہ ہوتے ہیں. تو یہ ہے مکمل موت اور نامکمل موت میں فرق. یعنی مکمل موت میں وجود کو موت بھی آتی ہے اور وہ مر بھی جاتا ہے، لیکن نامکمل موت میں وجود موت کا شکار تو ہوتا ہے لیکن اس کو موت نہیں آتی، وہ مرتا نہیں ہے. یعنی مکمل موت میں وجود موت کا شکار بھی ہوتا ہے اور مر بھی جاتا ہے، لیکن نامکمل موت میں وجود موت کا شکار تو ہو جاتا ہے لیکن مرتا نہیں ہے. مرے گا وہ وجود اس وقت جب وہ دونوں شرطیں پوری کرے گا، تو پھر اس کے اوپر مکمل موت آ جائے گی تو وہ مر جائے گا. سو جو دونوں شرطیں پوری کرے، جو وجود دونوں شرطیں پوری کرے، اس کو مکمل موت آتی ہے. اور وہ ایسا وجود جو ہوتا ہے قدرتی موت کا شکار ہوتا ہے، جو ضعیف ہو کر مرتا ہے، قدرتی موت مرتا ہے، اسی کو مکمل موت کہتے ہیں. لیکن جو وجود کوئی ایک شرط پوری کرے، یعنی یا تو جیسے یہ کوئی ایک شرط پوری کرے، یہ موت سے تو بھر چکا ہے لیکن ضعیفی سے نہیں ٹکرایا. اسی طرح یہ کوئی ایک شرط پوری کر چکا ہے، یعنی ضعیفی سے تو ٹکرایا ہے لیکن موت سے نہیں بھرا، تو یہ نامکمل موت ہوتی ہے. تو اس میں وجود زندہ ہوتا ہے. سو یہ بھی زندہ ہے اور خدا کے قانون کے مطابق یہ بھی زندہ ہے. اور جو کوئی بھی شرط پوری نہ کرے، جو کوئی بھی شرط پوری نہ کرے، مثلا یہ یہاں پہ دیکھیں، وجود ڈی کو چلیں دیکھ لیں، یا وجود ڈی کی وجود اے کی شروع کی حالت کو دیکھ لیں، دیکھیں یہ دونوں شرطوں میں سے کوئی بھی شرط پوری نہیں کر رہا. اب دیکھیں نہ یہ ضعیفی سے ٹکرایا ہوا ہے یہاں پہ اور نہ موت سے بھرا ہوا ہے، تو یہ زندہ ہے. اس کو کہتے ہیں زندہ وجود. اس کو نامکمل موت بھی نہیں آئی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ بالکل زندہ ہے. ابھی یہ جہاں پہ جب قدرتی موت مرا ہے تو تب تو مرا ہے، لیکن اگر یہ نامکمل موت کا شکار ہو جاتا تو بھی زندہ رہتا ہے خدا کے قانون کے مطابق. جیسے وجود سی زندہ ہے، وجود بی زندہ ہے. یعنی اگر نامکمل وجود ایک شرط پوری کر رہا ہے تو وہ خدا کے قانون کے مطابق زندہ ہوتا ہے. یہ کب مرے گا؟ جب یہ ضعیفی سے ٹکرائے گا. اور یہ کب مرے گا؟ جب یہ اس کی سطح بلند ہو جائے گی. سو جو وجود دونوں شرطیں پوری کرے وہ مر چکا ہوتا ہے، وہ مر بھی چکا ہوتا ہے، موت کا بھی شکار ہو چکا ہوتا ہے اور مر بھی چکا ہوتا ہے. لیکن جو وجود دونوں میں سے کوئی ایک شرط پوری کرے وہ موت کا شکار تو ہو چکا ہوتا ہے، لیکن خدا کے قانون کے مطابق وہ دونوں وجود زندہ ہوتے ہیں. اور جو دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہ کرے تو اس کو نامکمل موت بھی نہیں آتی، وہ بالکل زندہ ہوتا ہے. جیسے یہ وجود ڈی ہے شروع کی حالت، یا وجود اے کی یہ شروع کی حالت ہے، جہاں پہ کوئی ایک شخص بھی یہ وجود پوری نہیں کر رہا. سو اس دنیا میں جس بھی آدمی کو اس دنیا میں جو بھی آدمی ضعیف ہونے سے پہلے مر جاتا ہے، ضعیف ہونے سے پہلے یعنی ادھیڑ عمرے میں اگر مر جائے، یا جوانی میں مر جائے، یا نوجوانی میں مر جائے، تو خدا کے قانون کے مطابق وہ وجود زندہ ہوتا ہے.
اور سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے جو کچھ اس کے ساتھ بیت رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی وجود ضعیفی تک پہنچ چکا ہے، یعنی جیسے اب بوڑھے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ضعیف لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ خدا کے قانون کے مطابق موت کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ضعیفی سے ٹکرا چکے ہوتے ہیں، اس لیے موت کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن زندہ اس لیے ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے وجود موت سے ابھی بھرا نہیں ہوتا، صرف اس وجہ سے۔ لیکن موت کا شکار یہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ مکمل موت میں وجود کو موت بھی آ جاتی ہے اور وہ مر بھی جاتا ہے، لیکن نامکمل موت میں وجود کو موت تو آ جاتی ہے لیکن وہ مرتا نہیں ہے۔ یہ فرق ہے مکمل موت اور نامکمل موت میں۔ مکمل موت کو جیسے کہ میں نے بتایا قدرتی موت بھی کہتے ہیں، جس میں وجود ضعیف ہو کر مرتا ہے۔ اس میں وجود کو جب موت آتی ہے تو وہ واقعی مر جاتا ہے، لیکن نامکمل موت میں یعنی اگر کوئی ادھیڑ عمری میں انسان مر گیا یا جوانی میں مر گیا یا نوجوانی میں مر گیا ہے، تو وہ خدا کے قانون کے مطابق وہ موت کا شکار تو ہو گیا ہے لیکن مرا نہیں ہے، یعنی موت کا شکار تو ہو گیا لیکن مرا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی وجود ضعیفی تک پہنچ گیا، نامکمل وجود، لیکن اگر وہ موت کی سطح اس میں بلند نہیں ہوئی تو وہ ایک شرط پوری کر رہا ہے، تو خدا کے قانون کے مطابق اگر کوئی بھی نامکمل وجود ضعیفی تک پہنچ گیا ہے تو خدا کے قانون کے مطابق وہ موت کا شکار ہو چکا ہے۔ جیسے ہی وہ ضعیفی سے ٹکرایا تھا، خدا کے قانون کے مطابق وہ موت کا شکار ہو چکا تھا۔ مرا اس لیے نہیں ہے کہ دوسری شرط پوری نہیں کر رہا، جیسے ہی دوسری شرط پوری کرے گا تو وہ مر جائے گا۔ اب یہ بھی مرا نہیں ہے، یہ جب دوسری شرط پوری کرے گا حرکت کرتا ہوا جب یہاں پہ پہنچے گا تو مر جائے گا۔ اسی طرح یہ جب مرے گا جب موت کی سطح موت سے بھر جائے گا۔ مکمل موت میں وجود موت کا بھی شکار ہو جاتا ہے اور مر بھی جاتا ہے، لیکن نامکمل موت میں جیسا کہ میں نے بتایا وجود موت کا شکار تو ہو جاتا ہے لیکن مرتا نہیں ہے۔ یہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال پیدا ہو رہا ہے تو مجھ سے ضرور پوچھیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا تسلی بخش اور دلیل کے ساتھ جواب دیں۔ باقی جیسا کہ میں نے بتایا فیس بک پیج جہانگیر موسیٰ کے نام سے ہیں، اس سے بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، اور موسیٰ جہانگیر کے نام سے میرا یوٹیوب پہ چینل ہے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔